أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون والذين يمسكون اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب اللہ کی کتاب کو وأقاموا الصلاة اور قائم کرتے ہیں نماز ان لا نضيع بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین اجر ثواب اصلاح کرنے والوں کا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم اکھاڑ لائے پہاڑ فوقہم ان کے اوپر کانہو گویا کہ وہ ذلت سائبان تھا وظنوا اور انہیں یقین ہو گیا انہو واقع بہم کہ بے شک وہ گر پڑنے والا ہے ان پر خذوا ما آتیناکم تو ہم نے کہا کہ پکڑو جو کچھ دیا ہم نے تمہیں بقوت طاقت قوت کے ساتھ وذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا فرمائی اور آپ قوم کے پاس لائے، ان کو کتاب سنائی، انہوں نے سنی اور اس کے بعد کہنے لگے موسیٰ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، بڑی سخت کتاب ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم خود سنیں کہ تجھ سے اللہ کا کلام ہو، ہم اپنے کانوں سے سنیں پھر ہمیں یقین آئے گا۔ اور وہ بھی آپ نے پورا کیا، ان کے 70 سرداروں کو پہاڑ پہ لے گئے، ان کی بے ادبی پہ اللہ نے ان کو موت دی، پھر زندہ کیا، پھر آئے اپنی قوم کے پاس، ماننے والے پھر بھی نہ ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو یا کوئی اور پہاڑ ہو اس کو ایسے ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا اللہ نے، اور فرمایا کہ اب اس کو کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس پہ عمل کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو اس کا ذکر ہے والذین یمسکون بالکتاب اور وہ لوگ کہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تھامتے ہیں اللہ کی کتاب کو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی کتاب پہ مضبوطی سے عمل پیرا ہوں گے ان کی نمایاں اور سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوں گے اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اقامت صلاۃ ہوتی ہے وقت کی نماز اور پورے آداب کے ساتھ نماز ہو، فرائض واجبات سنتیں مستحبات سب کی رعایت کر کے پڑھی جائے تو اس نماز کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور نماز کو کس اہتمام سے اللہ نے یہاں بیان کیا کہ کتاب اللہ پہ عمل پیرا ہونے والوں کی نشانی تم یہ دیکھو گے کہ وہ نماز کے پابند ہوں گے۔ اور نماز کا حکم شرع میں بہت ہی اہمیت والا ہے۔
فقہ میں چار امام مشہور ہوئے کہ جنہوں نے قرآن و سنت لوگوں کو سمجھایا۔ ان میں جو 3 امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا کہنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، یہ دین کا غدار آدمی ہے جو بے نماز ہے، اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام احمد تو صاف صریح کہتے ہیں کہ یہ مرتد آدمی ہے، اس کو قتل کر دو، لیکن امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں مرتد تو ہم نہیں کہتے اس کو، لیکن اس کا ناپاک وجود اس زمین کو برداشت نہیں ہے، لہذا اس کی سزا قتل ہی ہے، اگرچہ اس کو مرتد ہم نہ کہیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کی مسائل کو ہم لیتے ہیں، ان کی فقہ پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مرتد تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، اور نہ اس کے قتل کا ہم فتویٰ دیتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کو زمین پہ آزاد چھوڑا جائے، اس کا ناپاک وجود اس زمین پہ آزادی کا متحمل نہیں ہے، اس کو قید میں ڈال دو، اور جب تک یہ نماز کا پابند نہ ہو جائے، اس بے نماز ہونے کے گناہ سے توبہ نہ کر لے، تب تک اس کو جیل سے نہ نکالا جائے، اگر توبہ نہیں کرتا تو جیل میں مر جائے، سڑ جائے، لیکن اس کو آزاد گھومنے کی زمین پہ، دھرتی پہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس قدر سخت حکم ہے اس نماز کے معاملے میں۔ تو فرمایا کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کا اجر، جو اپنے آپ کو سنوار لیں، اعمال کی درستگی کر لیں، تو اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم اکھاڑ لائے پہاڑ، فوقہم ان کے سروں کے اوپر، نتقنا، نتق سے ہے، نتق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ لانا، تو طور پہاڑ کو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو اپنے مقام سے ایسے لا کر ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، جیسے کأنہ ذلۃ، اللہ خود فرماتے ہیں جیسے کہ سائبان سروں کے اوپر لا کے اس کو جو ہے نا کھڑا کیا جاتا ہے، اور وظنوا، اور ان کو یقین ہو گیا، ظن کا عام طور پہ معنی تو گمان کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، اور انہیں یقین ہو چلا انہ واقع بہم، کہ بے شک یہ پہاڑ اب گر پڑنے والا ہے ان کے اوپر۔ تو خضوع ہم نے ان کو کہا، دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ انہیں جب یہ پہاڑ اپنے اوپر گرتا نظر آیا تو فوراً سجدوں میں پڑ گئے، اور سجدے میں پڑھ کے اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا کہ اللہ اب ہم تیری تابعداری کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا خذو، پکڑو، عمل پیرا ہو جاؤ، ما آتیناکم، جو کتاب ہم نے تمہیں دی، جو شریعت ہم نے تمہیں احکام دیے ہیں، بقوت، مضبوطی سے اس پہ عمل پیرا ہو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے کہ جو مرضی کی باتیں شریعت کی ہوں ان کو مان لو، جو مزاج کے خلاف ہوں ان کو نہ مانو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بقوت، پوری مضبوطی اور قوت سے میرے احکام پہ عمل کرو۔ تمہاری طبیعت نہ بھی مانے تو طبیعت کو مجبور کرو ان احکام کے تابع ہونے پہ۔ خذوا ما آتیناکم بقوت، پکڑو، عمل کرو اس پہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم مان گئے،
ہم نے تابعداری اختیار کی اور ہم اللہ کے آگے جھک گئے اور اس کے بعد ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ نے پہاڑ کو ان سے پیچھے کر دیا، اور جب سر اٹھائے سجدے سے اور دیکھا پہاڑ پیچھے ہٹ گیا تو پھر وہی پرانی عادت، وہی پرانا طریقہ، اللہ کے حکموں کی مخالفت۔ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو، یاد کرو جو کچھ اس کتاب میں اللہ کے حکم ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے اور بچ سکو تم اس نافرمانی کے نتیجے میں دوزخ کی آگ سے۔ اس لیے اللہ کے حکموں پہ چلو اور اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اور اپنے لیے برا انجام نہ تیار کرو، اس لیے کہ جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا انجام انتہائی برا ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا